اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ انتہائی معزز اور ذی قدر سامعین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، چاہے جس قوم سے بھی تعلق ہو، چاہے جس رنگ اور نسل کا بھی ہو، چاہے جس ملک کا بھی ہو، لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ مسلمان کا بھائی ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو، درد ہو، تو اس درد کی وجہ سے پورا جسم کے اندر درد ہوتا ہے اور پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان اگر درد میں ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس درد کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو دوسرے مسلمان کو بھی اس تکلیف کا احساس اور پریشانی کا احساس کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ غالباً 1-2 دن اور غالباً آج کا دن بھی جو سیلاب کا جو ریلا آ رہا ہے، اور یقیناً جس میں ہمارے 2-3 صوبے جو ہیں انتہائی متاثر ہوئے، ان میں سے ایک بلوچستان کا صوبہ ہے، اور اسی طرح اندرونی سندھ کا بھی کچھ حصہ ہے، اسی طرح پنجاب کا بھی کچھ حصہ، اور اسی طرح KPK کا بھی کچھ حصہ اس میں متاثر ہے۔ اب لازمی بات ہے، ہمارے ان علاقوں کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور انتہائی تکلیف میں ہیں، کیونکہ جو مکانات تھے وہ تو سب کے سب سیلاب کے زد میں چلے گئے، بالکل بے سر و سامان کھلے آسمان کے نیچے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ان کی کوئی فکر نہیں، بلکہ ہمارے حکمران اس انتظار میں ہیں کہ کب باہر ممالک سے کوئی امداد وغیرہ آئے، اور اسی امداد کے وہ منتظر ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنی حکومت بنانے کے لیے ایک MNA کو اور ایک MPA کو کروڑوں روپے پہ خریدا جا سکتا ہے۔ کیا ان غریبوں پر ان کروڑوں روپوں میں سے 1 کروڑ روپے نہیں لگا سکتے؟ کیا ان کروڑوں روپوں میں سے چند لاکھ روپے ان غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تو اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ میں آپ مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان کے لیے کچھ کریں۔ اگر ان کے آسرے پر رہیں گے، یقین جانیں نہ ان کو ماضی میں کوئی احساس ہوا تھا، نہ حال میں کوئی احساس ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آئندہ تو اللہ ایسا نہ کرے، اگر ایسا موقع پھر بھی آیا تو ان کو تب بھی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنے مطلب کے حد تک ہے۔ ان کی مطلب ہوتی ہیں تو یہ اس وقت بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، جیسے ان کا مطلب پورا تو پھر پوچھنے یعنی کسی غریب کا پوچھتے تک نہیں۔ تو میں آپ مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ خدا را آپ آگے آ جائیں، اپنے مدد آپ کے تحت ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ہاں، محلے میں اپنے طور پر کمیٹیاں بنائی جائیں، مساجد میں اعلان کیے جائیں، اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں ان متاثرین کے لیے کیمپس وغیرہ لگائے جائیں، جن میں
ساز و سامان، اسی طرح خورد و نوش وغیرہ کا جو سامان ہے، اسی طرح نقدی وغیرہ، اسی طرح کپڑے وغیرہ، ان تمام چیزوں کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ اور ہر علاقے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلمان بھائی ان کے لیے بڑھیں اور ان کے لیے خدمت کریں، کہ اپنے اپنے مسجدوں میں اپنے مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ جی ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ علماء ہوتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ چلو جی ایسا کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلان کر دیتے ہیں، باہر دکانوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے بھی کچھ اپیل کر دیں گے، اسی طرح اپنے طور پر اپنے علاقوں میں کیمپس وغیرہ لگا دیں گے، وہاں پر بھی چندے کی اپیل کریں گے، تو اس طرح کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور یقیناً یہی وقت ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہمارے منتظر ہیں کہ ہمارے لیے کون کیا کر رہا ہے۔ اور اگر ہم آج بھی خاموش رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پاؤں پہ پاؤں ڈالا اور بالکل خاموشی اختیار کر لی، خدا نہ کرے اگر یہ معاملہ کل ہمارے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ باتیں تو بات کی باتیں ہیں کہ جی یہ پانی سیلاب کا جو ریلا ہے، دراصل انڈیا والوں نے پانی چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ عذاب خداوندی ہے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے آئے، ہماری اعمال کی وجہ سے۔ باقی انڈیا کا پانی چھوڑنا یا نہ چھوڑنا اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، میں مانتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اسے معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ خداوند یعنی اللہ کی طرف سے عذاب ہیں۔ اور دو کام کرنے، ایک کام کہ فوراً اپنے اعمال پر توجہ دینا ہے، توبہ استغفار ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آگے بڑھنا ہے، اپنے مدد آپ کے تحت خدمت کرنی ہے، باغ دوڑ کرنی ہے، مساجد میں ہو اعلان کریں گے، اسی طرح محلے میں جا کے ہم اپیل کریں گے، دکانداروں کے پاس جائیں گے ان کو بھی اپیل کریں گے، اپنے طور پر اپنے علاقوں میں ان متاثرین کے لیے کیمپس لگوائیں گے تاکہ ان کے لیے ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کر لیں۔ اور یقیناً یہی موقع ہے وحدت ایک ہونے کا، یہی موقع ہے متفق ہونے کا۔ اگر ہم اس موقع پر بھی ایک نہ ہوئے تو مسلمانوں کب ایک ہوں گے؟ خدا را میں تمام ساتھیوں سے اپیل کروں گا کہ خدا را اس وقت سیاسی اختلافات سائڈ پہ رکھ لو، جماعتی اختلافات سائڈ پہ رکھ لو، صرف ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور دوسری بات کہ انسانی خدمت کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں اس وقت رنگ کو نہیں دیکھنا، ہمیں اس وقت نسل کو نہیں دیکھنا، ہمیں اس وقت قومیت کو نہیں دیکھنا، ہمیں اس وقت جماعتوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسانی خدمت ہے، اور انسانی خدمت ہم سے جہاں تک ہو سکی تو ہم کریں گے۔ جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آگے آئیں، خدمت کریں، اور انشاءاللہ اگر خدمت کرو گے تو اللہ بھی ملے گا، اور جب آپ کو اللہ مل جائے تو جنت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے، تو جنت بھی آپ کی ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔